جب سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے تو انسان کے خلاف، انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کا سلسلہ جاری ہے ساری۔ جیسے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، لوگوں کو سیدھے راستے کی تعلیم دیتے رہے، اللہ رب العزت اس سچے اور سچے راستے پر چلانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے جیسے اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام اور نبی علیہ السلام کے بعد اولیاء کرام، ویسے ویسے شیطان کا اللہ رب العزت کو ماننے والوں کو سیدھے راستے سے بہکانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جتنا مقام، مرتبہ، رتبہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں بلند ہے، اتنی ہی پھر اسلام کے سیدھے راستے میں تکلیفیں، آزمائشیں اور مشقتیں بھی پھر زیادہ ہوتی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے دو بندوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا بخار مجھے ایک بندے کو ہوتا ہے، یعنی میری ذات کو اتنا تیز بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو بندوں کو ہوتا ہے۔ تشبیہ بیان فرمائی، مقصد یہ تھا کہ میرا مقام اور میرا رتبہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں چونکہ بلند ہے، تو کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے کہ جو اس چیز کا دعویٰ کر سکے کہ مجھے اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ کوئی بھی ایسا، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کو پہنچائی جانے والی مصیبتوں اور آزمائشوں کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ جتنی ہستی بلند ہوتی ہے اتنی مشقتیں بھی پھر زیادہ ہوتی ہیں۔ قربانی کے ایام قریب آتے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، بعض علماء نے فرمایا نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت اور شان اور رتبہ بلند ہے جس نبی اور رسول کا، نبی کا، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ جتنا رتبہ بلند ہے اتنی آزمائشیں، مصیبتیں اور مشقتیں بھی آپ کو زیادہ برداشت کرنی پڑی۔ تاریخ انسانی میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا پر۔ ان میں سے 2 بادشاہ وہ مسلمان ہیں اور 2 بادشاہ وہ کافر ہیں۔ وہ 2 بادشاہ جو کافر ہیں لیکن اس کے باوجود، کفر کے باوجود، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے ایک نام نمرود بادشاہ کا آتا ہے اور ایک دوسرا نام لوگ غلط بولتے، بزد نصر بولتے، یہ سواد مشدد ہے عربی میں، بزد نصر یہ اصل نام ہے۔ یہ 2 کافر بادشاہ وہ گزرے کہ جن کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ جتنی بڑی حکومت تھی اتنے بڑے یہ سرکش اور نافرمان بھی بڑے تھے۔ جب جب شیطان سامنے آتا ہے اس کے جالوں کو توڑنے کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت کسی نہ کسی اپنے برگزیدہ بندے کو بھیج دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ فرعون موجود تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، علم طب پہ بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس ایسے ایسے علاج موجود ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی علاج اور معالجے کے فن میں اگر اس کا علاج نہ ملے لیکن اس کے باوجود وہ رومی اس کا علاج ڈھونڈ لیتے تھے۔ پھر وہ جو کہ سرکش ہو گئے، نافرمان ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عظیم الشان معجزات دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا، مادر ذات اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دی، کوڑی برس جزام کے بیماروں کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ پھیر کر ہمیشہ کے لیے شفا یاب فرما دیا۔ تو جیسے جیسے شیطان بہکانے کے لیے جس راستے سے بھی آتا ہے، اللہ رب العزت اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے کسی نہ کسی عظیم بندے کو بھیج دیتا ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت یہ نمرود کی حکومت تھی۔ تاریخ میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے، تفسیر طبری میں یہ موجود ہے کہ یہ اس نمرود کی 800 سال عمر تھی۔ 400 سال زندگی کے وہ اس نے گزارے جس میں اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہ عطا فرمائی اور یہ پھر سرکش ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، بلکہ خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جتنی بھی آمدن، جتنی بھی پیداوار ہوتی تھی اس کے اوپر وہ ساری اپنے کنٹرول میں لے لیتا تھا۔ جو اس کو مانتا، اس کی پوجا کرتا، اس کو سجدے کرتا، اس قوم کو، ان لوگوں کو پھر یہ وہ اناج دے دیتا۔ ایسا اس نے یہ عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے۔ 400 سال اللہ رب العزت پھر مہلت بھی تو دیتا ہے نا کہ انسان بھاگے کہاں تک بھاگتا ہے، انسان پہنچے کہاں تک اس نے پہنچنا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، زمین کی وسعت سے نکل جاؤ، وسعت سے نکلو گے پھر بھی کیا ہوگا، وہاں پر اللہ رب العزت کی بادشاہ قائم ہوگا۔ یعنی انسان کہاں تک، جہاں تک بھاگنا چاہے بھاگ لے، لیکن وہ اللہ کے حدود اور اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جس طرف بھی دیکھے گا اللہ رب العزت کی سلطنت کے مناظر موجود ہیں، جس طرف بھی دیکھے گا اللہ رب العزت کی قدرت کے عجائبات موجود ہیں۔ زمین و آسمان کی وسعت میں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی سلطنت موجود نہ ہو۔ اس نمرود کو اللہ رب العزت نے 400 سال حکومت عطا فرمائی پہلے، جس میں کہ سرکش بنا رہا، متکبر بنا رہا، جبار بنا رہا۔ ایک دن اس نے ایک خواب دیکھا کہ اب یہاں پر نا روایات مختلف ہیں، ٹائم تھوڑا میں واقعے کو اختصار کر رہا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے خود خواب دیکھا، بعض کہتے ہیں کہ کسی اور بندے نے دیکھا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ ایک مینڈا آیا ہے، اس نے اپنے سینگوں سے جس تخت پر یہ بیٹھتا ہے نمرود، اس تخت کو پھاڑ دیا۔ صبح اٹھا ہے تو اس نے معبرین سے پوچھا، معبرین یعنی کہ جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے، نجومی اس کے پاس موجود تھے، کاہن موجود تھے، جو ماہر تھے اس پانی کے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس وقت اس نے پھر پابندی لگائی کہ کوئی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا۔ نگران مقرر کر دیے۔ جب عورت مخصوص ایام میں ہوتی، حیض کے ایام میں ہوتی، اس وقت شوہر کو عورت کے پاس جانے کی اجازت ہوتی۔ اب چونکہ وہ قوم بھی ایسی قوم تھی کہ بھائی ایام میں ہم بستری نہیں کرتے تھے، اسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ جب وہ عورت ان ایام میں ہوتی تو میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس بیٹھے رہے، سوئے رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسی عورت طہور کی حالت میں ہوتی، ان مینسز سے پاک ہوتی، ان مخصوص ایام سے پاک ہوتی، تو فوری طور پر وہ نگران وہ سارے پہ کھڑا ہو جاتا، ڈیوٹی دے رہا ہے 24 گھنٹے، اور اس وقت وہ شوہر کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پوری سلطنت میں پوری وہاں پر جو ہے اس نے قانون نافذ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب آئے، زوجہ مطہرہ کو توڑ کی حالت میں پایا، عمل زوجیت ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے صلب اطہر سے والدہ کے شکم اطہر میں تشریف لے آئے۔ اس وقت نجومیوں نے حساب لگا کے بتایا کہ وہ بچہ تو ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ پھر اس وقت نمرود نے ایک نیا قانون بنایا کہ جہاں پر بھی بچے پیدا ہوں یا جن عورتوں کو بھی امید ہے ان کو ایک خاص گاؤں میں بھیج دیا، وہاں پر اس کے اپنے کرندے موجود تھے کہ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ قتل کر دیا جاتا۔ لیکن وہ ایک شعر ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس بچے کو پیدا کرنا اللہ رب العزت کی منشا تھی، اس کو کوئی دنیا کا سرکش اور جبار انسان کو کیسے روک سکتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام والدہ کے شکم اطہر میں تھے، وہ کرندے بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کا ادراک نہ کر سکے، اس چیز کا پتہ نہ لگا سکے، پتہ نہ چل سکا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کی والدہ ماجدہ
وہ ایک پہاڑ کے اوپر غار میں تشریف لے گئی، وہاں پر آپ پیدا ہوئے تو غار کا منہ بند کر کے نا والدہ وہ واپس تشریف لیں۔ اب یہاں پر روایات مختلف ہیں کہ آپ کی پرورش کیسے ہوئی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ چند دن کے بعد غار میں گئی تو دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ اس بچے کو اللہ رب العزت اس بچے کو جو ہے وہ انگوٹھے سے خوراک ملتی ہے، اس وجہ سے یہ زندہ ہے، خوش ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کا جو انگوٹھا تھا وہ آپ کے منہ میں ڈال دیا اور آپ کی شہادت کی انگلی جو ہے وہ بھی آپ کے منہ میں ڈال دی۔ تو ایک جگہ سے آپ کو دودھ ملتا تھا، دوسری جگہ سے آپ کو شہد ملتا تھا، اس طرح آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ یہاں پر اور بھی کئی اقوال موجود ہیں کہ وہ بعض علماء نے کہا کہ 5 انگلیوں سے کچھ نہ کچھ ملتا تھا، ایک سے گھی ملتا تھا، ایک سے دودھ، ایک سے شہد ملتا تھا، اور ایک سے جو ہے وہ کھجوروں کی لذت حاصل ہوتی تھی، جس طرح کہ انسان کھجور کھاتا ہے وہ ذائقہ حاصل ہوتا تھا۔ تو اس طرح علماء نے مختلف اقوال بیان کیے۔ آپ کی پیدائش پرورش جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہوئی کہ جتنے عام بچے کی پیدائش پرورش جو ہے وہ دنوں میں ہوتی ہے وہ گھنٹوں میں آپ کی پرورش ہوئی۔ جو سالوں میں بچہ پروان چڑھتا ہے وہ آپ دنوں میں پروان چڑھ گئے، مطلب اتنی تیزی سے ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے۔ بعض علماء نے کہا 7 سال تک، بعض نے کہا 15 سال تک، پر جتنا عرصہ اللہ رب العزت نے چاہا ابراہیم علیہ السلام اس غار میں رہے۔ اس کے بعد جب باہر نکلے قوم کو دیکھا کوئی ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہی ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہے ہیں لوگ، کوئی سورج کو پوج رہے ہیں، کوئی نمرود کو پوج رہے ہیں۔ اس طرح اس قوم کی حالت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھائی تشریف لائے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، چاچا وہ پرورش کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، مطلب جو کام تم کرتے ہو نا، جس چیز کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ سچا راستہ نہیں ہے۔ چاچا جو ہے وہ ایک بت بیچتا تھا، ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو نا اپنے ساتھ بازار میں لے گیا، ایک بت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا دیا اور کہا کہ جس طرح میں بیچتا ہوں تم بھی بیچا کرو، تم بھی کمائی کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نا اس بت کے گلے میں رسا ڈالا۔ چاچا تو بڑے عزت اور احترام سے اٹھائے پھرتا تھا، اس کا تو کاروبار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے کر چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس چیز کو مجھ سے خریدے جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ وہ بت جو چاچے نے اس وجہ سے دیا کہ خدا کا نام کہہ کر لوگوں کو بیچے گا، کہ لوگوں کے یہ تمہارا معبود ہے، اس کو خریدو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ چیز تم خریدو گے کہ جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام شہر سے باہر نکلے تو ایک دریا یا نہر کے کنارے پر پہنچے، اس کو گردن سے پکڑ کر نا اس کا ناک جو ہے وہ پانی میں ڈبو کر کہا کہ اگر تو معبود ہے تو یہ پانی پی کے دکھا، اگر تو کچھ لوگوں کا بھلا کر سکتا ہے تو پانی پی کے دکھا، کہ تیرے اندر تو خود اپنی جان نہیں ہے، تیرے اندر تو اپنی حفاظت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو لوگوں نے تجھ کو معبود اور خدا بنایا ہوئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چاچا خلاف ہو گیا، خاندان والے لوگ کچھ لوگ جو ہے وہ خلاف ہو گئے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے چاچے کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا رہی ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ کا نبی وہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام پیدائشی نبی تھے، اللہ کا نبی جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی گمراہی کے راستے پر نہیں چل سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چل سکتا۔ چاچے نے سمجھایا لیکن آپ توحید کا پیغام دینے سے باز نہ آئے۔ پھر معاملہ بڑھتا رہا، لوگ مخالف ہوتے رہے۔ اس قوم کا ایک تہوار تھا کہ ہر سال ایک میلہ منعقد کرتے تھے، اس میں یہ ہوتا تھا ان کا جو وہ بت خانہ تھا، جو انہوں نے بت خانہ بنایا ہوا تھا، ہر سال کے بعد وہ قسم قسم کے کھانے پکا کر اس بت خانے میں بتوں کے سامنے رکھ دیتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ باہر جنگلوں میں نکل جاتے، سارا دن ادھر شرابیں پیتے، موج مستیاں کرتے، لہو و لعب میں سارا دن گزار دیتے، فضول خرچے میں گزار دیتے، پتہ نہیں مطلب ہر طرح کی الٹی حرکتیں وہاں پہ کرتے۔ شام کو واپس آتے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ جو کتوں کے سامنے ہم کھانا رکھ کر گئے ہیں نا، پتہ تو ان کو بھی تھا کہ کم کوئی نہیں ہونا، جتنا رکھ کر گئے ہیں اتنا ہی پڑا ہونا ہے۔
ان کا ماننا یہ تھا کہ جو کھانا رکھ کے جاتے ہیں تو اس طرح ہمارے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے سمجھایا تو آپ باز نہ آئے اللہ کا پیغام دینے سے، توحید کا پیغام پہنچانے سے۔ لوگوں نے کہا کہ صبح ہمارا میلہ ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اب یہاں پر علماء نے نا بڑے سخت الفاظ لکھے کہ ان قوم کے لوگوں نے کیا کہا۔ میں محتاط الفاظ میں بتا دیتا ہوں، اس قوم کا یہ گمان تھا کہ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارے عقیدے کی طرف ماننے والے ہوں، یعنی جس خدا کی یہ بات کرتے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ جو ہمارے قوم اجداد سے بتوں کو ماننے کا طریقہ چلا ہوا آ رہا ہے، معاذ اللہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ ہم نوا ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میں تمہارے بتوں کا پھر علاج کروں گا۔ ایسا سے الفاظ کے کچھ لوگوں نے نہ سن لیا، برا چاہوں گا، قرآن مجید میں الفاظ کا ترجمہ ہے کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ اچھا صبح وہ قوم چلی گئی، آپ نے جب وہ منانے کے لیے آئے نا ستاروں کی طرف دیکھا، فرمایا کہ اتنی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اور قوم علم نجوم کو، ستاروں کو وہ بڑا مانتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر یہ بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی بیماری لگنے والی ہے کہ جو آگے لوگوں تک پھیل جائے گی، متعدی بیماری لگنے والی ہے۔ ان لوگوں نے اصرار نہ کیا، وہ قوم جو ہے وہ ساری کی ساری چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خانے میں پھرا گئے۔ آپ نے واقعہ سنا کہ وہ سارے بتوں کو کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کو ویسے ہی ختم کر دیا۔ جو کلہاڑا جس کلہاڑے سے آپ نے وہ کیا تھا وہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، وہاں پر تو پھر منظر ہی بڑا عجیب تھا۔ وہ طرح طرح کے وہ کھانے رکھ کے گئے ہوئے تھے، کھانوں کا برا حال ہوا پڑا ہے، کھانوں کے اوپر بتوں کے کسی کی ٹانگ پڑی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ پڑا ہوا ہے، کوئی ویسے ہی اس کے اوپر گرا ہوا ہے۔ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ میٹنگ کی کہ پتہ کریں کہ کس نے کی ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ وہ جو ابراہیم نام کا لڑکا ہے نا اس کو میں نے اس طرح کہتے ہوئے سنا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے الزامی جواب دیا، میں کلاڑا تمہارے بڑے بت کے کندھے پر موجود ہے، اس سے پوچھو یہ کس نے کی ہے۔ مطلب میرے پاس آ گئے ہو پوچھنے کے لیے یہ کس نے کی ہے، اس بت سے پوچھو، بڑے بت سے جس کو تم نے سب سے بڑا خدا بنایا ہوا ہے، اس سے پوچھو جا کے۔ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے، وہ بولتے نہیں۔ یہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کی، فرمایا ان بتوں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے جو خود بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ وہ کیسا خدا ہے کہ جس کی کوئی بازو توڑ دے، اس کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے۔ اس کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے کہ جس کی کوئی ٹانگیں توڑ دے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کو خدا بنایا ہوا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھے اس کو پھر بھی نہیں پتا کہ میرے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ مسئلہ بڑا نمرود کے پاس پہنچا، یہ نمرود کا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہے نا، یہ وہ واقعہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مناظرہ بعد میں ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ نمرود نے یہ کہا تو آپ نے نمرود کے دربار میں بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت بعض علماء نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا، اور بعض علماء مفسرین نے قول یہ بیان کی کہ خود نمرود نے کہا تھا کہ اگر ان کی حفاظت کرنی ہے نا، یعنی بتوں کی حفاظت کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ ہر نقوہ کے قرآن مجید میں الفاظ موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، یہ میں بڑا مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ آگ جلائی گئی، وہ آگ اتنی شدت کی آگ تھی، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آسمان کی بلندیوں پر بھی اگر کوئی پرندہ گزرتا نا تو فضا اتنی گرم ہو چکی تھی کہ وہ پرندہ اس آگ کے اوپر سے اگر گزرتا تو وہ جل اڑ کر سڑ کے نیچے زمین پر گر جاتا۔ اور وہ آگ اتنے اہتمام کے ساتھ جلائی گئی کہ جو نمرود کے ماننے والے تھے، اگر کسی نے منت ماننی ہوتی نا کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو منت اس طرح مانگتا تھا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی گئی نا اس آگ جلانے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا، یعنی لکڑیاں ضرور پیش کروں گا۔ اتنے اہتمام کے ساتھ کئی دن تک یہ آگ جلائی گئی۔ پھر اب اتنی تپش کی آگ کہ جس کے کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا۔ بعض علماء نے کہا کسی بندے نے اور شیطان نے آ کر ایک بندے کو مشورہ دیا کہ منجنیق بنائی جائے، منجنیق بنائی جائے، کیونکہ میں نے دوزخ میں دیکھی ہے
شیطان نے اس کو منجنیق بنانے کا، جس میں وہ پتھر پھینکتے ہیں، وہ اس کو طریقہ بتایا، اس بندے نے بتایا۔ ایک قول کے مطابق اس کا نام ہے زر تھا، اور بعض علماء نے کہا کہ اس کا نام ہے زن تھا۔ اس بندے نے یہ منجنیق بنائی، اس بندے کا پھر اللہ نے وہ انجام کیا کہ اس کو زندہ زمین میں دنسا دیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے قصص الانبیاء میں، اس کو زندہ زمین میں دنسا دیا اللہ نے منجنیق بنانے کے بعد، اور وہ قیامت تک زمین میں نیچے دھنستا رہے گا اسی طرح۔ یہ اس بندے کا عذاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ پھر وہ آگ والا واقعہ آپ نے پیش سنا ہوگا علماء سے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام خیر و سلامتی کے ساتھ آپ کی تشریف لے۔ اب یہاں پر مختلف روایات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر نمرود سے وہ مناظرہ بھی ہوا، وہ ہم اگلے بیان میں اس کو انشاءاللہ مکمل کر دیں گے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام جتنے بار گزشتہ نبی تھے، اتنی مشقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہ آگ سلامتی والی ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت یہ نہ فرماتا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، برد کا مطلب تو ٹھنڈک ہے، سلامن کا مطلب سلامتی والی، سکون والی ہے، امن والی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت صرف یہ ارشاد فرما دیتا نا کہ یا نار کونی بردا، کہ صرف ٹھنڈی ہو جا، تو اس کی ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو جانی تھی کہ ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف پہنچ جاتی۔ اور اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، اب اللہ رب العزت نے یہ تو کہا نہیں تھا کہ ابراہیم پر جلنے والی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی آگے روشن تھی وہ ساری کی ساری اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم ارشاد فرمایا۔ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، وہاں پر ایک گرگٹ پرندہ موجود، جانور چھپکلی کی طرح کا ہوتا ہے، یہ موجود تھا۔ اب اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں جو دلوں میں خباثت ہوتی ہے نا، یہ کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہاں پر کتابوں میں آتا ہے کہ جتنے بھی پرندے، جتنی بھی مخلوقات اللہ کی موجود ہے نا، وہ ساری کی ساری اللہ سے یہ دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے کہ کہیں تیرے خلیل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ تو اللہ کو پتا تھا نا کہ آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے، یہ پرندوں کو، جانوروں کو تھوڑا پتا تھا۔ یہ تو اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی پوشیدہ منشا تھی کہ آگے آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ وہاں پر یہ پرندہ یہ جانور جس کو عربی میں وزغ بولتے ہیں، یہ کافی دور، کئی میلوں پر دور بیٹھ کر نا آگ کی طرف منہ کر کے پھونکے مار رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی خباثت کی وجہ سے، یہ چھپکلی کے جتنا جانور ہوتا ہے چھپکلی کی طرح کا، آپ بتائیں کہ اس کے پھونکوں سے وہ آگ تیز ہو جانی ہے، لیکن جو اندر خباثت موجود تھی نا وہ ظاہر ہو گئی۔ یہ اتنے دور میلوں پر بیٹھ کر پھونکے اس وجہ سے مار رہا تھا کہ وہ آگ اور تیز بڑھ کے اور اللہ کے خلیل کو نقصان پہنچے۔